بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کیا جانتے ہیں کہ الیکشن سے کیوں بھاگا جا رہا ہے؟ یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ظاہری ہیں، یہ سیکورٹی سے بھاگنا، یہ اپنی مرضی کی حکومت بنانا، اپنی مرضی کے بندے لانا، یہ سب ظاہری چیزیں ہیں۔ اندر کچھ اور گیم چل رہی ہے اور یہ گیم بہت ہی الگ قسم کی ہے۔ یہ بہت پرانی بات تو نہیں، لیکن اس کو شروع کرتے ہیں۔ جب عمران خان کو ضیاء الحق نے دوبارہ ٹیم میں واپس بلایا، وہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ عمران خان نے 87-88 میں ریٹائرمنٹ لے لی تھی، لیکن ضیاء الحق نے عمران خان کو دوبارہ بلایا تھا۔ اور وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ کس طرح بلایا تھا اور عمران خان کس خلوص نیت سے واپس بھی آ گئے تھے۔ اور یہ اسی کا ثمر تھا 92 کا ورلڈ کپ جو عمران خان نے جیتا۔ پھر اس کے بعد خان صاحب نے جو شوکت خانم کینسر اسپتال بنائی، پھر اس کے بعد خان صاحب نے جس طرح مطلب کہ جمائمہ سے شادی ہوئی، پھر شاہی خاندان کے ساتھ ان کے مراسم بڑھے، اور یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کو بہت آگے لے گئی۔ اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں عمران خان کی محبت تو بڑھتی گئی، لیکن اپنے ملک میں لوگ اس سے خوف زدہ ہوتے رہے کہ کہیں عمران خان سیاست میں نہ آ جائے، کیونکہ ہمارے جو گندا سسٹم میں نظام ہے، انہوں نے پہلے ہی کوئی ایسا بندوبست کیا کہ اس ملک کے جتنی بھی ملائی تھی، جتنے بھی قابل لوگ تھے، ان میں سے زیادہ تر کو باہر بھیج دیا، روزگار کی لالچ میں، اچھے فیوچر کے لالچ میں۔ تو ایسے لوگ جو اس ملک میں اس اشرافیہ کو ٹکر دے سکتے تھے وہ بہت ہی کم رہ گئے تھے۔ عمران خان ان میں سے ایک تھا، بلکہ عمران خان کا تو لیول ہی الگ تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے پاس جو ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے وہ دنیا میں صرف کوئی 10 لوگوں کے پاس تھا اس وقت، جب یہ ہمارے بڑے بڑے وزیر ایسی چیزیں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو خان صاحب کا لیول ہی الگ تھا۔ لیکن یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں پوری پلاننگ سے جتنے پڑھے لکھے قابل اور بولنے والے لوگ تھے ان کو شروع سے ہی باہر بھیج دیا گیا کہ اس ملک میں پیچھے جب جہالت رہے گی تو ہم آسانی سے اس ملک پہ کنٹرول کر سکیں گے۔ اور جب پھر خان صاحب نے اپنی سیاسی پارٹی تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو ان سب کو اپنی سیاست کے لالے پڑ گئے، اور تب شروع ہوتی ہے عمران خان کی کردار کشی۔ لیکن عمران خان صاحب بھی ٹھہرے ضدی آدمی، وہ اکیلی چلتے رہے۔ پھر آخر کو ایک وقت آیا کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو گئے۔ یہی بات ہے جب مشہور زمانہ مینار پاکستان والا جلسہ عمران خان نے کیا، تو اس وقت عمران خان کے ساتھ کوئی ایسا بڑا نام یا الیکٹیبلز نہیں تھے۔ وہ عمران خان صاحب کی اپنی خالص اپنی ذاتی مقبولیت تھی۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کو لانچ کیا گیا، لانچ نہیں کیا گیا۔ عمران خان کی مقبولیت کو اپنے حق میں کیش کرنے کی کوشش ضرور کی گئی۔ یہی وجہ عمران خان صاحب جب وہ مشہور زمانہ جلسہ کیا، اس وقت ان کے اس پارٹی میں کوئی بھی الیکٹیبلز نہیں تھا، سب ان کی اپنی جو ان کی ایک نیک نامی تھی یا ان کا جو ایک کردار اور محنت تھی، یہ سب اسی کے مرہون محنت تھا۔ اور اس کے بعد ان باقی سیاسی پارٹیوں کی نفرت تھی جو عمران خان صاحب کی طرف لوگ کھینچے چلے۔ پھر اس کے بعد اصل گیم شروع ہوتی ہے جب خان صاحب کو الیکٹیبلز کی برمار کر دی ان کی پارٹی میں اور کروائی گئی ہے۔ اور یہ صرف اور صرف مورے تھے جو کہ پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات کی جاسوسی اور معاملات کو کنٹرول کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے عمران خان صاحب کی پارٹی میں جو بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کے کہیں آپ دیکھیں نا تانے بانے کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کی طرف جاتے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو غلط گائیڈ کیا یا غلط چیزوں پہ اکسایا، اور پھر انہی مہروں اور اپنی چلاکیوں کی وجہ سے خان صاحب کو 2013 کے الیکشن میں مرکزی حکومت سے بھرپور زور لگا کر دور رکھا گیا۔ حالانکہ اس وقت آواز جو چل رہی تھی، پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ عمران خان جیت جائے گا، لیکن عمران خان صاحب کو مرکزی حکومت سے دور رکھا گیا۔ لیکن پورا زور لگانے کے باوجود بھی جو کے پی کے حکومت تھی، خان صاحب وہ لے ہی اڑے، وہ ان سے دور نہیں رکھ سکے۔ پھر 2018 میں عمران خان کو پورا زور لگانے کے باوجود حکومت میں آنے سے نہیں روک سکے۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ ان کی مداخلت یا دھاندلی کرنے کی وجہ سے عمران خان کی جو 2/3 اکثریت تھی اس کو توڑا گیا، اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ اور جب 2018 میں عمران خان صاحب کی پارٹی نے حکومت بنا لی تو ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ عمران خان کی کوئی مطلب کہ ایسی کمزوری ہو یا کچھ ہو تو پھر ان کی کردار کشی شروع کر دی، اس سے بھی بات نہیں بنی، تو پھر عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کا مورخ کہنا شروع کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحب کہتے تھے ہمارا جھگڑا عمران خان سے نہیں ہے، عمران خان کو لانے والوں سے۔ لیکن آج انہی لانے والوں کے آگے یہ بچھے جاتے ہیں۔ اور جب ان سیاسی بونوں اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے پھر بھی خان صاحب کنٹرول میں نہیں آئے، قابو نہیں آئے، تو پھر انہوں نے بالکل کھلم کھلا سر عام
آئین قانون جمہوریت سب کا قتل عام شروع کر دیا، اور سرے عام یہ کھلم کھلا قانون کی آئین کی خلاف ورزی کرنے شروع ہو، اور خود ہی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ عمران خان ہمارا ایک ناکام پروجیکٹ تھا جس کو ہم نے شروع کیا تھا، لیکن وہ اب ناکام ہو چکا، ہمارے ہی گلے پڑ چکا، لیکن ان کا یہ بیانیہ بھی عوام نے ان کے منہ پر دے مارا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ غصہ بڑھنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، ان کو اب صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کو اب ہم نہیں روک سکتے، اس لیے یہ اپنے آخری حربے استعمال کریں۔ ان کو اب یہ یقین ہو چلا ہے کہ جس قدر یہ غصے میں آگے نکل گئے اور جتنا ظلم کیا پی ٹی آئی کے اوپر، اب اگر عمران خان کی حکومت آئی تو یہ ہم سے بدلے لیں گے۔ یہی وجہ ہے پچھلے دنوں آپ کو وقتاً فوقتاً بہت سارے جرنلسٹ یہ بات بالکل کھلے عام کہتے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ عمران خان کی حکومت آ گئی تو اس ملک میں فساد برپا ہو جائے گا، اور ان کو اس بات کا بھی یقین ہو چلا ہے کہ جو بندہ 2013 میں نہ روک سکا، 2018 میں نہ روک سکا، اس کو اب کیسے روکیں گے؟ اب تو جو ان کے مورے چھپے ہوئے تھے وہ اب تو سامنے ننگے کھڑے، اور ان کا پورا پاکستان اب پہچان چکا ہے۔ اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہوتا تو اب تو نواز شریف بھی ہے، نواز شریف کو ہی جتوا دے۔ عمران خان کو اگر جتایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، جس طرح یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں عمران خان کے اوپر الزامات لگاتی ہیں، تو اب نواز شریف بھی ہے، اس کو بھی آپ جتوا دیں اس کے۔ لیکن نواز شریف کو جتوانے کے لیے آپ اس قدر گر چکے ہیں کہ پورے کا پورا نظام آپ نے ننگا کر دیا، اور پھر بھی آپ کی بات نہیں بن رہی، پھر بھی آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود آپ کو کامیابی نہیں مل رہی۔ اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پورا گندا نظام ہے یہ ہار چکا۔ آج ہمیں بھی یقین ہو چلا ہے کہ عمران خان کا وہ بار بار کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان اللہ تعالیٰ کا پروجیکٹ ہے، جو کہ اس ملک کی غریب مظلوم عوام کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا پروجیکٹ ہو تو اس کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کے یا ان بونوں کے بنائے ہوئے کسی بھی پروجیکٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آج بھی امید ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ حکومت بنائیں گے اور انہی کے ہاتھوں اس ملک کی تقدیر سنورے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لے، اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہمارا ملک انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ضرور ہوگا، دوبارہ سے دنیا میں اپنی عزت بنائے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کے جو قابل لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، جو حب الوطن ہیں، جن کے دل میں اس ملک کا درد ہے، جو اس ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم سب عام لوگوں کا بھی فرض ہے کہ پھر ان لوگوں کو سپورٹ کریں، ان لوگوں کو ہیرو بنائیں، نہ کہ ناچ گانے والے ٹک ٹاکر ٹائپ کے ایسے لوگوں کو ہیرو بنائیں جو سارا دن صرف مستیاں کرتے ہیں۔ اس ملک میں جب تک آپ ہیروز کو پروموٹ نہیں کریں گے تو آپ کے نئے ہیروز پیدا نہیں ہوں گے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔